اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ہم لوگ قرآن پاک کی اس تفسیر کو کر پا رہے ہیں اور سن پا رہے ہیں۔ کل کی آیات کے اندر بتلایا تھا کہ کافروں کے ساتھ ایمان والوں کی قلبی اور دلی دوستی جائز نہیں ہے۔ کسی بھی ایمان والے کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر کے ساتھ جو اللہ کا باغی ہے اور اللہ کا منکر ہے اس کے ساتھ میں قلبی تعلق رکھے، دلی دوستی رکھے۔ آج کی ان دو آیات کے اندر بتلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ ایک ایمان والا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ نے اپنے بہترین اور آخری کتاب ہمیشہ قیامت تک رہنے والی اس کتاب کے اندر اس کا طریقہ بتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا نسخہ، طریقہ اور راستہ یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کی پیروی کرو۔ جو شخص دعویٰ تو محبت کا کرے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزارے تو یہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے، یہ دعوے میں سچا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں چھپی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا، اس کی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوگی۔ پھر مفسرین نے ان آیات کا شان نزول لکھا ہے۔ سب سے پہلا قول تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے واللہ یا محمد انا لنحب ربنا، اے محمد ہمیں اپنے رب سے محبت ہے، ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے رسول کی اتباع کرے، اس کے رسول کی پیروی کرے۔ جو اللہ کا سچا محب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقت میں محبت کرنے والا ہے، سچ میں وہ اللہ سے پیار کرنے والا ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کی اتباع کرے، اللہ کے رسول کی پیروی کرے۔ دوسرا قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ یہود یہ دعویٰ کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ اللہ نے یہ آیت اتاری کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، ان کے راستے پر چلو تو اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اور ابن کثیر بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے ابن کثیر، تفسیر کی کتاب ہے تفسیر ابن کثیر۔ تو یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں فیصلہ کرنے والی ہے۔ جو رسول کی اتباع کرے گا وہ تو اللہ کی محبت کے دعوے میں سچا ہے، جو رسول کی پیروی نہ کرے، رسول کے طریقے پر نہ چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ اپنائے، آپ کی سنتوں کے خلاف زندگی گزارے، آپ کے طریقے کے خلاف زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے تو یہ اپنی محبت کے اندر جھوٹا ہے، محبت کے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، عربی کا شاعر، تعصل الہ وانت تظہر حبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ ھذا لعمری فی القیاس بدیع، یہ تو خدا کی قسم مجھے بہت تعجب والی بات لگتی ہے، دعویٰ تو کرو اللہ کی محبت کا اور زندگی گزارو اس کے حکموں کے خلاف، یہ کوئی عجیب محبت ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت اللہ سے سچی ہوتی تو اس کی بات مانتا، اگر اللہ سے سچی محبت ہوتی تو اللہ کی بات مانتا، اللہ کے حکموں پر چلتا، اللہ کے حکموں کے خلاف چل رہے ہو اور دعویٰ کرتے ہو اللہ کی محبت کا۔ ان المحب لمن یحب مطیع، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی بات بھی مانتا ہے، اس کی پیروی بھی کرتا ہے۔ دعوے تو کرتے ہو اللہ کی محبت کے اور اللہ کی بات مانتے ہی نہیں ہو، یہ تو عجیب محبت ہے۔ پھر بہت ساری احادیث ہیں جس میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام کی پیروی اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع گویا اللہ کا اتباع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا گویا اللہ کی بات ماننا ہے۔ اس لیے ایک ہی نسخہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پانے کا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا، اور وہ ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، ان کی سنتوں کو مطابق زندگی کو ڈھالنا۔ قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، میرے راستے پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرے گا۔ یہ بڑی بات ہے،
ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، ایک اللہ ہم سے محبت کرے، یہ کتنے اونچے درجے کی بات ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، رول امام المسلم، امام مسلم نے اپنی سند سے یہ حدیث اپنی کتاب صحیح المسلم کے اندر ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں اذا احب عبدا، بے شک اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں، پیار کرتے ہیں، دعا جبریل، جبریل کو بلاتے ہیں، اور جبریل کو بلا کر فرماتے ہیں انی احب فلانا، میں میرے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبریل بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور پھر جبریل آسمان کی مخلوقات میں اعلان فرماتے ہیں کہ اے آسمان کی مخلوقات، فلاں بندہ اس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اور میں جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ پھر زمینی مخلوقات میں اعلان کرتے ہیں اے زمین کی مخلوقات، فلاں بندہ اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرتا ہے، آسمان کی سب مخلوقات محبت کرتی ہے، تم بھی اس کی محبت کرو۔ فیوزع الحب فی الخلق، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں، اور یہ بندہ سب کی نگاہوں میں پیارا اور محبوب بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو پوری مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، پھر سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب کوئی دعوے تو کرے محبت کے اور حکموں کی خلاف ورزی کرے، سنتوں کے خلاف چلے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اسی حدیث میں آگے بتلایا اللہ تبارک و تعالی جب ناراض ہوتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں، وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں دعا جبریل، جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں انی ابغض فلانا، اے جبریل میں فلاں بندے سے ناراض ہوں، فابغضہ، تو بھی اس سے ناراض ہو جا۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، جبریل بھی ناراض ہو جاتا ہے، پھر جبریل آسمانی مخلوقات کے اندر اعلان کرتے ہیں فلاں بندے سے اللہ ناراض ہے، میں جبریل بھی ناراض ہوں، تم سب بھی ناراض ہو جاؤ۔ وہ سب مخلوقات ناراض ہو جاتی ہے۔ پھر زمینی مخلوقات کے اندر جبریل اعلان کرتے ہیں فلاں بندہ اس سے اللہ ناراض ہے، میں جبریل بھی ناراض ہوں، آسمان کی مخلوقات بھی ناراض ہے، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ فَيُوزَعُ الْبُغْضُ فِي الْخَلْقِ، پھر اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کے دلوں میں اس کے لیے ناراضگی، بغض اور دشمنی کو ڈال دیتے ہیں۔ پھر سب کی نگاہوں کے اندر وہ کھٹکنے لگ جاتا ہے، کسی کو اچھا نہیں لگتا وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بہت اونچے درجے کی نعمت ہے، بہت عظیم اللہ کی نعمت ہے، اور یہ نعمت انہیں اللہ کے مخصوص بندوں کو ملتی ہے جو نبی کی سنتوں کے پابند ہوتے ہیں، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر مر مٹتے ہیں، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنے اندر رچا بسا لیتے ہیں، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ ایسے بندوں کو اللہ اپنی محبت والی زندگی عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں ڈوب کر زندگی گزارتے ہیں۔ قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار کرو، محبت کرنا چاہو، فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے راستے پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تم سے پیار فرمائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے
تو اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بات مانو اللہ کی اور رسول کی، بات مانو، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ لوگ روح گردانی کریں، پھر اگر یہ لوگ بات ماننے سے اعراض کریں، آپ کی بات کو ٹھکرا دیں اور بات کو نہ مانیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی کافروں کی قوم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علامت حب اللہ حب القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی علامت قرآن کی محبت ہے۔ وعلامت حب القرآن حب النبی، اور قرآن کی محبت کی علامت نبی سے محبت ہے، نبی کی محبت ہے۔ وعلامت حب النبی حب السنہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی علامت سنت سے محبت ہے۔ وعلامت حب اللہ وحب النبی وحب السنت حب الآخرہ، اللہ کی، قرآن کی، نبی کی اور سنت کی محبت کی علامت آخرت سے محبت ہے۔ اور آخرت کی محبت کی علامت یہ ہے کہ آدمی دنیا سے زیادہ دل نہ لگائے، بلکہ دنیا کے اندر با قدر کفالت پر خوش ہو کر کے اپنی آخرت کی طرف توجہ دے۔ یہ ہے اللہ کی محبت کی علامت۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یہ ایک ایمان والے کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے آخری نبی، آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، آپ کی اتباع کرے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرے، آپ پر جو کتاب اتری قرآن کریم، قرآن سے محبت کرے اور قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی سچی اور حقیقی محبت نصیب فرمائے، سنتوں سے پیار نصیب فرمائے، سنتوں کے مطابق، احکامات الہیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام۔ اللہم انت خلقتنا وانت تہدینا وانت تطعمنا وانت تسقینا وانت تمیتنا وانت تحیینا۔ یا اللہ ہم سب کو صحت و عافیت نصیب فرما، ہماری آل و اولاد کو صحت و عافیت نصیب فرما، متعلقین کو صحت و عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری تفسیر کو قبول فرما، یا اللہ ہماری تفسیر کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی صحیح تفسیر سمجھ کر لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، امید رکھتے ہیں، سب کی جائز تمنا و مرادوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔